پہلے تو ذرا یہ جو تاجر دوست اسکیم کا معاملہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ایسی اسکیم لائی گئی ہو, اور پہلے بھی ظاہر ہے کہ کل ہمارے ساتھ اشفاق طولہ صاحب تھے تو وہ یہی فرما رہے تھے کہ اس پر کام کافی ہوا تھا اس سے پہلے, لیکن تاجروں کا پہلے ان پٹ نہیں آیا, یعنی کہ انہوں نے گارنٹیز دی تھیں کہ ہم غالباً 2018 کی بات بتا رہے تھے یا اس سے پہلے کی کہ ان پٹ دیں گے, لوگوں کو اس میں شامل کریں گے, لیکن نہیں ہوا تھا. اب یہ اسکیم کے حوالے سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اسکیم ہی ایف بی آر نے کوئی ایسی نکالی ہے کہ جو مناسب نہیں ہے, اس کے اندر طریقہ کار جو ہے وہ اس کو فالو نہیں کیا گیا. آپ کا نقطہ نظر اس اسکیم کے حوالے سے کیا ہے؟ ستی صاحب, بات یہ ہے کہ ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ پاکستان اتھارٹیز ہیو فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ کہ ہم تاجروں کو جو 32 سے 35 لاکھ ہیں پاکستان میں اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ تھنگ, لیٹس ایکسیپٹ اٹ. یہ شوکت عزیز when was the prime minister, so I remember from that day, اس سے پیچھے تو مجھے نہیں یاد, تب انہوں نے کوشش کی کہ فارملائز کریں, انہوں نے لوگ بھیجے اینڈ پاکستان میں پھر ہڑتال ہوئی اینڈ وی وینٹ بیک. آج 2024 میں وہی گفتگو میں دوبارہ آپ سے کر رہا ہوں. کئی بار فائنانس کی ٹیبل پر جب ہم نے یہ اسکیم لگائی اور پھر ہمیں ریٹریو کرنا پڑا. ایک تو یہ بات ہے, سو لیٹس ایکسیپٹ دیٹ فیکٹ اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ فیکٹ ٹو ایکسیپٹ. 32 سے 35 لاکھ کا جو نمبر ہے اس میں سے ستی صاحب 3 لاکھ رجسٹرڈ ہیں اور اس میں سے ہارڈلی 1.5 لاکھ کے قریب فائل کرتے ہیں اپنا انکم ٹیکس, یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب اس کے عوض 400-450 ارب روپیہ ویج ارنر ٹیکس دیتا ہے. یہ ان سے ٹیکس نہ کلیکٹ کرنا, یہ ڈیسیجن تو ہم نے لینا ہے ایز اتھارٹیز, ایز منحاص القوم. اب کوشش یہ کی گئی کہ ایک تاجر دوست ایپ کریٹ کیا جائے, اس میں آسانی سے نئے لوگ لائے جائیں, کر لیا گیا. بالکل دیکھیں اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ہماری اتھارٹیز جو ہیں ان کا کئی جگہ پہ جسے کہیں خاقان صاحب they are saying the words that they are using, تاجر جو ورڈ یوز کریں, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ they are trapping us, number one. number two, میں موت کے فرشتے کو اپنا گھر کیوں دکھاؤں. لیکن اچھا اب ہوا یہ کہ جب تاجر دوست اسکیم چلی تو آپ ستی بھائی حیران ہوں گے کہ جو مطلب 32 لاکھ کو رجسٹر کرنا تھا اس میں سے رجسٹر ہارڈلی ہوئے 60,000 65,000, ٹیکس دیا 200 لوگوں نے 5 لاکھ روپیہ. سو دیٹ از ویئر وی اسٹینڈ, جسٹ انڈرسٹینڈ دا ریالٹی. اب اگر ریٹیل ہول سیل 20 سے 40% اکانومی کا ہے اور انکم ٹیکس نہیں دینا چاہتا تو جا کے آئی ایم ایف سے مانگتے رہیے, جا کے ورلڈ بینک سے مانگتے رہیے, جا کے بینکوں سے قرضہ لیجئے اور ملک چلائیے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ فلاڈ ہے, ہمیں جو نمبر بتایا گیا تھا فکس ٹیکس کا وہ ہمیں نمبر نہیں آ رہا, ہم سے بہت زیادہ وصول کیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کیا وہاں پہ کوئی جھول تھا یا وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ انیشیٹو ٹیکس ہے, یہ کیا ہے, ذرا سا یہ ایکسپلین کر دیں ہمیں. صدف ذرا حیران ہوں گی آپ, اب اصل کام تو یہ ہے کہ ہر کوئی گوشوارہ جمع کرائے, اس میں ایک اسیسمنٹ ہو, جیسے میری, صدف کی, ستی صاحب کی, میرے والد کی, پاکستان میں رہنے والوں کی ہوتی ہے کہ کتنا ٹیکس ڈیو ہے. وہ سیلف اسیسمنٹ میں ہم موسٹلی جمع کراتے ہیں, اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کو ایک ٹیکس جمع ہو جاتا ہے. جو ویج ارنرز ہیں ان کا پہلے کٹ جاتا ہے. یہ ہے پراپر نظام ٹیکس میں. ہم نے یہ بھی نہیں کیا, ہم نے ہر دفعہ اب صدف 500 روپے سے لے کے 60,000 روپے مہینے تک ہم نے ٹیکس لگایا. اور مینلی جو لوگ ہیں, اب دس از گوئنگ ٹو بی اے سرپرائزنگ فیکٹ جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہ چلا ہے, جو اتھارٹیز نے مجھے سمجھایا کہ 70 سے 75% تو 5,000 روپے مہینے سے ہی گزارا کر لیں گے. اب اگر وہ بھی نہیں دینا تو آئی ڈونٹ نو پھر ملک کیسے چلے گا. اب اس میں فلاز کیا ہیں, لیٹس ایکسیپٹ دا فلاز ہیئر. ہوا یہ کہ کئی جگہ جو صدف کہہ رہی ہے نا کہ جی 60,000 ہمیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ ڈیمارکیشن ہوئی ہے, یہ فکس ٹیکس ہے, تو اس میں ضرور کئی لوگ ایسے پھنس گئے ہیں کہ جی 60,000 میرا ساتھ والا دے رہا ہے پر اس کا کاروبار بہت زیادہ ہے, میرا کاروبار تو بہت کم ہے, میں 4تھے فلور پہ ہوں, آپ بیسمنٹ میں ہیں. سو دیٹ فلاز نیڈ ٹو بی. پتا چل رہا ہے سب, صرف ایک چیز کہہ دوں کہ پھر دوبارہ ہمیں ریٹریو کرنا پڑا ہے پوزیشن سے. اب ہم فارم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ویلتھ نہیں پوچھیں گے, ہم آپ کے اکاؤنٹس نہیں پوچھیں گے. یار آئی تھنک دیٹ ٹائم ہیز پاسڈ ریئلی. مطلب ہیئر آئی اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ آف پاکستان. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتائیے کہ ابتدا کرنے پر گورنمنٹ آ گئی ہے اس معاملے پر. نہیں, وہ جو ایک وقت میں 1% ٹیکس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1% ٹیکس دینا ہوگا سب کو, اور خاص طور پر یہ چھوٹے تاجروں کا جن سے 3 سے 4 کروڑ روپے کا ٹرن اوور تھا ان کا الگ معاملہ تھا, اور باقی جو ہیں وہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ فائلر بنیں گے باقاعدہ طور پر.
اور 1% ٹیکس کا غالباً معاملہ تھا، وہ کیوں نہیں اس پہ کوئی کام ہو سکا یا اس کو گورنمنٹ نے فالو اپ کیوں نہیں کیا تھا ماضی میں؟ آئی تھنک گورنمنٹ نے ٹرن اوور کی بجائے ایک فکس ٹیکس کا اجرا کیا تاکہ اس میں نہ جایا جائے ڈیٹیل میں کہ آپ مجھے اپنا ٹرن اوور دیں پھر میں اس پہ ٹیکس لگاؤں. سو گورنمنٹ وینٹ آن ٹو دا فکس ٹیکس. اس میں فلاز ہوں گے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس میں تو کوئی صورت نہیں ہے کہ اتھارٹیز جب کام کرتی ہیں، اگر ہماری اتنی کیپیبلٹی ہوتی تو ہم ہر بندے کا ٹیکس خود بھیج رہے ہوتے پری پیڈ فارم کہ آپ نے یہ ٹیکس دینا ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ ایک تو ملک میں سب کو سمجھنا ہے، اتھارٹیز کو بھی اور ٹریڈرز کو بھی، اور دو اور سیکٹر بھی ہیں ابھی جس پہ میں بار بار بات کرتا ہوں. ایک ہے ہمارا ایگریکلچر اور ہول سیل سیکٹر اور پلس پراپرٹی. ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہی لانا پڑے گا ورنہ پیسے مانگتے رہیں گے. تو یہ جو ہڑتال کی جو بلیک میلنگ ٹیکٹکس رہی، جو کامیاب بھی رہی ہڑتال، تو اب کیا پیچھے ہٹ جائے گی گورنمنٹ اور پھر سیلریڈ کلاس ہی، کیونکہ ان کی گردن دبانی آسان ہے تو انہی کے اوپر برڈن ہے سارا رہے گا، پھر ہوگا کیا؟ ایک تو میں یہ گزارش کر دوں کہ ان سے جو ٹیکس کا اس دفعہ کا ٹوٹل حجم ہے وہ 50 ارب روپے صرف ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. آپ لوگ 400-450 ارب ویج ارنرز، اینڈ ہیئر از دا تھنگ، یہ 20% ہے اکانومی کا. دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ حکومت نے آلریڈی آئی تھنک ریٹریو کرنا شروع بھی کر دیا. حکومت سے مطلب ہے جو اتھارٹیز ہیں کہ ٹیکس فارم کو آسان بنائیں. اب آئی تھنک کہ وقت یہ ہے کہ وی مسٹ اسٹینڈ ود دا اسٹیٹ اینڈ سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. 20-25 سال کی ہسٹری تو یہی کہتی ہے کہ ہر دفعہ ہمیں ریٹریو کرنا پڑا. میرا یہ بھی عرض ہے کہ جو باقی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں کہ سٹ ود دی اتھارٹیز. اب یہاں پہ آئی بلیم جسے کہیں گے دی اوور آل نظام کہ ہم اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے اور اس نظام کا اجرا نہیں کر پاتے جو اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن سے آ رہا. لیکن خاقان صاحب ایک چیز مجھے سمجھا دیجیے گا کہ جہاں پر جس ملک میں یہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک دکاندار کہہ رہا ہے کہ اس کا کاروبار زیادہ ہے، لیکن ہاؤ ٹو ڈیٹرمن دس، یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے گا جس ملک میں آپ کی پیرالل اکانومی ہے، کیش اکانومی، یعنی کہ وہ ڈیل ہی نہیں کرتے بینکنگ ٹرانزیکشنز پر یا کسی چیزوں پہ جس سے کسی طرح کا اندازہ لگایا جا سکے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو پھر وہی گھوم پھر کے وہیں پہ معاملات آ کے رک جائیں گے. یہ وہی بات ہے نا ستی صاحب کہ پاکستان میں 9,000 ارب روپیہ 9 ٹریلین جو ہے وہ نان بینکنگ کیش ان سرکولیشن CIC جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا آپ نے ذکر کیا. اب یہ سارے کام اگلے 5 سے 10 سال میں کرنے ہیں نا کہ ایوری ون ہیز ٹو موو ٹو اے ڈیجیٹل اکانومی، وچ مینس کہ کاروبار جو ہے وہ بینک کے تھرو ہو، وہ کارڈز کے تھرو ہو، وہ ٹرانزیکشن فارملائز ہوں. اب جس ملک میں 9,000 ارب روپیہ کیش ان سرکولیشن ہوگا تو یہی ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں. اب یہ ایک فرسٹ اسٹیپ تھا کہ وہ وہاں پہ آتے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے ستی صاحب، ہم جس سیویرٹی سے پالیسی کو تبدیل کرنا چاہیے. سو لیٹ می ریپیٹ دس، جو بگ پالیسی ٹرانسفارمیشن ملک میں چاہیے وہ ہم کر بھی نہیں رہے، پر جو لائٹ کر رہے ہیں اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا ریٹنگ ایجنسی پہ بھی بات کر لیتے ہیں. پاکستان کی جو ایک درجے بہتری ہوئی ہے، اب یہ AA2 سے آئی تھنک AA2 ہو گئی ہے، CAA2. سو یہ کتنا، کیا یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ تو صدف whenever I've spoken with you I have said this، پاکستان کو IMF کے بغیر چلانا پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے. آپ نے فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ کی. فنڈ کے ساتھ انگیجمنٹ کا مطلب ہے پاکستان ٹپکلی بہیو کر رہا ہے اس طرح جیسے فنڈ کے ساتھ کنٹریز بہیو کرتی ہیں. میکرو اسٹیبلٹی، اس کا مطلب یہ ہے قوم کے لیے، مطلب یہ ہے کہ انفلیشن 38% تھی، آج 12% ہے. قوم کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ 38% پہ قیمتیں بڑھ رہی تھی صدف، آج 12% پہ بڑھ رہی ہیں. روپی سٹیبل ہے 278 پہ، آپ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. انفلوز بہتر ہیں. ریزروز 4 ارب ڈالر پہ تھے صدف جب پروگرام نہیں ہوا تھا، آج 2 مہینے کا امپورٹ کور ہے 9 ارب ڈالر پہ کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ٹپکلی 2013 میں جب پروگرام میں گئے تب بھی یہ ہوا، اب بھی یہ ہوا کہ CAA3 سے ایک نوچ اوپر. پر اب here's what I'm going to say and carefully say this پلیز، ابھی بھی یہ ہائی رسک کیٹیگری ہے، یہ کوئی اچھی کیٹیگری نہیں ہے. ہم کوئی انویسٹمنٹ کیٹیگری میں نہیں آ گئے ہیں. We have a long way to go to get to B's where we get to an investment kind of grade. یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا call it a small step that we have taken. It is آخری بات ستی صاحب، it is good. پاکستان نے 12 ارب ڈالر
ریپروفائل کرانے ہیں, $4 ارب کمرشل نئے پک اپ کرنے ہیں, کچھ اور $2 ارب چاہیے, اس میں تھوڑی سی مدد ہو جائے گی اس کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب فار بینگ ود اس, اور پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ.